وظننت أنا أني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر جی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت 203۔ جیسا کہ ہم پیچھے حج سے متعلق پڑھ رہے تھے اور حج میں ایک دعا ہم نے پڑھی تھی حج یہ والے رکوع میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر ہم نے اور اس سے پچھلی دعا میں ہم نے ایک آخرت کے منکر اور آخرت پہ ایمان لانے والے یعنی کافر اور مومن کی دعا میں فرق پڑا تھا کہ کافر جو ہے وہ صرف دنیا مانگتا ہے، اگر مانگتا بھی ہے تو، جو آخرت پہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں لیکن آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اللہ سے پھر ظاہری بات ہے اللہ کو ماننے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ سے پھر صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ کامل یقین رکھتے ہیں یعنی سارے عقائد پہ پورے اترتے ہیں، آخرت کا بھی عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو مومن اور کافر کے دعا کے درمیان ہم نے فرق پڑھا تھا۔ آج کی آیت میں ہم ایک منافق اور ایک مخلص ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اچھی لگتی ہے آپ کو قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں یعنی دنیاوی اغراض میں، دنیا کے کاموں میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، علی اس پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے یعنی کٹر قسم کا آپ کا مخالف ہے، بہت سخت آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو یہاں ایک آدمی جو منافق تھا، منافق جیسا کہ یہودی تھے، منافق تھے لیکن ظاہری طور پہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رلے ملے رہتے تھے، یعنی خود کو ظاہری طور پہ مومن کہتے تھے اور اندر سے وہ یہودی تھے، کافر تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ تو انہی میں ایک تھا جس کا نام اخنس بن شریق تھا، وہ فصاحت و بلاغت میں یعنی انداز اور الفاظ اس کے بہت اچھے تھے، ایسے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کرتا کہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، ظاہری بات ہے جو اس کا انداز تھا، اس انداز کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو ٹھیک لگتی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور دنیاوی اغراض اس کی یہ تھی فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی اغراض کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے
اپنے ایمان کا اظہار کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مومن سمجھیں گے، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شانیں ہیں، ان کو قدر دی جاتی ہے محفل کے اندر، ایسی قدریں پھر مجھے بھی ملیں گی۔ یہ اس کی دنیاوی غرض تھی۔ اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا اپنے دل کی بات پہ، یعنی اعتبار بڑھانے کے لیے قسمیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کی قسم جو ہے میں پکا سچا مومن ہوں، اور میری اور کوئی بھی کافروں کے ساتھ تعلق واسطہ میرا نہیں ہے۔ یوں قسمیں کھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا اور بڑی فصاحت و بلاغت سے بات کرتا، دنیاوی اغراض لیے ہوئے کہ جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفل کے اندر وقت دی جاتی ہے، ایسے پھر مجھے بھی دی جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ حالانکہ حالانکہ ہوا الد الخصام، آپ اس کی فصاحت و بلاغت کو نہ دیکھیں، آپ کی اس کی قسمیں اٹھانے کو نہ دیکھیں، یہ بہت سخت قسم کا آپ کا دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے یعنی آپ کی محفل میں سے اٹھ کر کے جاتا ہے، تو سعیٰ فی الارض، زمین میں اس کی دوڑ دھوپ، یعنی کوشش کرتا ہے زمین میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر اس کی دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے، پوری کوشش کیا ہوتی ہے، لیفسد فیہا، تاکہ یہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دے فصلیں اور نسلیں، کھیتی اور نسل، یعنی ایسا ایک بندے کا اس نے نقصان بھی کیا، جانی بھی نقصان اور کھیتی باڑی کا بھی نقصان کیا، تو اس کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا بندہ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا يحب الفساد، اللہ ایسے فسادی بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جب اللہ نہیں پسند فرماتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے لوگوں پہ یقین نہ کریں اور ان کو پسند نہ کریں۔ پھر مزید اس کی بات، پہلے تو اس کی منافقت اللہ نے بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ کے ذریعے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کے ذریعے اس بندے کی مخالفت بیان کی، منافقت، مخالفت، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو باقی ایمان والوں کو وہ ایذا رسانی پہنچاتا تھا، ان کو تکالیف پہنچاتا تھا، اس کا تذکرہ کیا پھر اللہ رب العزت نے، اور اگلی آیت کے اندر اللہ اس کے تکبر کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اصل حقیقت کیا ہے اس کی، کہ جب کہا جاتا اس کو کہ اتق اللہ، ڈرو اللہ رب العزت سے، تو اخذت العزت، آمادہ کرتی اس کو عزت، یعنی فخر و غرور، اس کا فخر و غرور اسے آمادہ کرتا بالاسم، مزید گناہ پہ، اور جو ہے یعنی فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا، مزید اکڑ جاتا، مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے اندر منافقت بھی ہے، آپ کی مخالفت بھی ہے، لوگوں کی اعزاز رسانی بھی کرتا ہے، اور تکبر سے بھرا ہوا ہے، اور یہ تکبر اسے کو مزید گناہوں میں مبتلا کیے جا رہا ہے، اور فسادی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس کو پسند نہیں فرماتے، تو فحسبہ جہنم، ایسے بندے کو پھر جہنم ہی راس آتی ہے، کافی ہے اس کو جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں سے یہ چند جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس بندے کی بیان فرما کر کے اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ان ساری باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، منافقت سے بھی، ایمان والوں کی مخالفت سے، اعزاز رسانی سے، اور تکبر، فخر و غرور سے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی تواضع اختیار کرے گا اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی ملے گی۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و شان چاہیے نا، تو وہ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، دین کے آگے جھکتا جائے، اتنا اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت، یہ تو ایک منافق کا تذکرہ ہے، آگے ایک مخلص ایمان والے کا تذکرہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشتری، بعض ایسا شخص ہے کہ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنا
اپنی ذات کا سودا کر لیا، اس نے اپنے نفس کا سودا کر لیا، تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، اپنے نفس کا سودا کر ڈالا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہیں اپنے بندوں پہ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو شروع کے جو جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے بہت قربانیوں والا وقت گزارا، بہت جوں ایمان کی طرف آتے کفار ان پہ بہت سختی کرتے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا غلام تھا، کسی کا کسی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ تو جب یہ اسلام قبول کرتے تو جو بھی ان کے متعلقین تھے یا ان کے آقا تھے وہ ان کو بہت کڑی قسم کی سزائیں دیتے تھے۔ بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درد بری کہانیاں ہیں۔ انہی میں یہ ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جانے لگے تو بڑی ان کے اندر ایمانی غیرت و جرت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ راستے میں جو ہے اکیلے تھے، کفار نے روک لیا تو تیر انداز تھے، گھوڑے سے اترے تو فرمانے لگے کہ میرا راستہ روک رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں کھاتا، اور میرے ترکش میں جتنے بھی تیر ہیں جب تک یہ ختم نہ ہوئے میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اور ان کے ختم ہونے کے بعد میں تلوار سے آپ کا مقابلہ کروں گا، اور جب تک میرے میں جان ہے آپ یعنی مجھ تک اس طرح مجھے اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن ایک سودا کر رہا ہوں میں آپ سے نفع کا، اگر وہ آپ کو قبول ہے تو وہ قبول کر لے کہ میرا مکہ کے اندر مال و دولت ہے، میں اس کا پتہ دیتا ہوں آپ کو، آپ وہ لے لیں اور میرا راستہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنی جان کا سودا کیا اور پھر اپنے مال کا سودا کرتے ہوئے اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے سب اپنا مال و دولت ان کو دے کر کے پھر جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنا واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ نے بہت، یہ ان کی کونیت تھی کہ بہت منافع کا سودا کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے جو کلام ان کے لیے نکلا اس کی تصدیق کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل کر دی کہ واقعی انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے گویا کہ کیا کر دیا، اپنا آپ بیچ ڈالا۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخلص، ابھی ہم نے پہلے منافق کا بات پڑھی سمجھی، پھر مخلص کی بات سمجھی، اور اخلاص میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اخلاص اتنا بڑھا دیتا ہے کہ شریعت قرآن و سنت کی حدود متجاوز کر دیتا ہے، مزید آگے نکل جاتا ہے۔ تو آگے وہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بھی اخلاص کہ جو شریعت نے دائرہ لگایا ہوا ہے نا حدود و قیود کا، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ اگر اس سے آگے نکل جاؤ گے تو اس کو پھر قرآن و سنت نہیں کہیں گے، اس کو شریعت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بدعت بن جائے گی۔ تو ایسا نہ کیجئے گا۔ اللہ آگے وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے۔ اب یہاں دیکھیے گا کافتن ہے، تا کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ حال ہے، جیسا ہے نا جاء زید راکبن، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، راکبن، تو جو حال ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر والی تنوین آتی ہے، تو یہ کافہ حال ہے۔ اب یہ کس کا حال ہے؟ ادخلو میں جو ضمیر ہے یا تو اس کا یہ حال ہے یا پھر سلم کا حال ہے۔ اب بات سمجھیے گا، ایک ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اے ایمان والو
तुम पूरे के पूरे दाखिल, तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ सर से लेके पाँव तक इस्लाम में। और फिर दूसरा तर्जुमा होगा, अगर ये सिल्मी का हाल है तो फिर तर्जुमा होगा कि तुम दाखिल हो जाओ पूरे इस्लाम में, जो पूरा इस्लाम है ना उस पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दो माना आपको समझ आए होंगे। तो ये दोनों माना यहाँ मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि पाए जाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम जो है ये एक पूरा निज़ाम हयात है, इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक निज़ाम है, चाहे ये किसी शोबे ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो, यानी कि इबादत व अकायद हों, अकायद इबादत हों, या मुआमलात व मुआशरत हो, या फिर हुकूमत व सियासत हो, या तिजारत व सनअत हो, हर तरह से पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि इबादत आपकी ठीक है तो अकायद ठीक नहीं है, अकायद व इबादत ठीक है तो मुआमलात व मुआशरत आपकी ठीक है नहीं है, मुआमलात व मुआशरत तो ठीक है लेकिन हुकूमत और सियासत जो है वो शरई उसूलों के मुताबिक नहीं है, हुकूमत और सियासत तो ठीक है लेकिन तजारत और सनत जो है उसमें आप जो है शरीयत के उसूलों की पासदारी नहीं कर रहे। ये ऐसे लोगों के लिए भी ये आयत है कि जो सिर्फ़ दीन को जो है इबादत ही दीन, मस्जिद मदरसे मुसल्ला जय नमाज यही यहाँ तक ही दीन है, बस इसके आगे दीन नहीं है। हालांकि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात समझा रहे हैं कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम सिर्फ़ इतना सा नहीं है जो मस्जिद और मदरसे तक जो है वो मुक़य्यद है, बल्कि इस्लाम जो है हमारे जो नज़रियाती ज़िंदगी है, हमारी मुआशरत है, मुआमलात है, तजारत है, हुकूमत है, सारी की सारी चीज़ के उसूल हमें शरीयत के अंदर से मिलते हैं। इसलिए जो भी आप करें, चाहे तजारत करें, चाहे हुकूमत करें, चाहे मुआमलात कोई से भी हों, चाहे वो अकायद हों, चाहे इबादत हो, हर चीज़ में आप इस्लाम के उसूलों को सामने रखते हुए उसके मामलात करें। और दूसरी बात यह है कि दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे इस्लाम में, यानी सर से लेके पाँव तक, यानी चाहे आपके बातन का ताल्लुक़ है उन आमाल से या चाहे आपके ज़ाहिर का ताल्लुक़ है, बातनी तौर पे भी जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात दिए हैं उन अहकामात की पासदारी करें। ज़ाहिरी लिहाज से जो भी मामलात जो इबादत अल्लाह ने दी हैं उन इबादत का ख्याल करें। ये नहीं कि पूरे इस्लाम में तो आप भी पूरे हों और इस्लाम भी पूरा। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, जो इस आयत का एक शान नुज़ूल भी है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये यहूदी उलमा थे ना, यहूदी उलमा में से कुछ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम किया, कुरान शरीफ की हक़ानियत को तस्लीम किया और मोमन बन गए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सफ़ में शामिल हो गए। उन्हीं में एक थे अब्दुल्ला बिन सलाम, जिनका बहुत नाम आता है, उलमाए यहूद में शामिल थे। तो वो जब मुसलमान हुए ना तो उनके दिल में ये बात आई, बहुत पक्के सच्चे मोमन बने, लेकिन उनके दिल में ये बात आई कि उन्होंने कहा कि जो शरीयत मूसवी थी उसमें ऐसा था कि हफ्ते का दिन मुअज़्ज़म था, हफ्ते के दिन ताज़ीम करते थे हफ्ते वाले दिन की, और शरीयत मुहम्मदी में हफ्ते वाले दिन की ताज़ीम न करना कोई वाजिब नहीं है, यानी ये वाजिब नहीं है कि उसकी ताज़ीम ना करें। इसी तरह शरीयत मूसवी में ऊँट का गोश्त खाना हराम था और शरीयत मुहम्मदी में खाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, यानी बिल्कुल। तो मैं दोनों शरीयतों के एक किस्म की रियायत कर लेता हूँ कि हफ्ते के दिन की हम ताज़ीम भी बाकी रखेंगे, और फिर जो है ऊँट ये एतक़ाद रखते हुए कि शरीयत मुहम्मदी में उसका गोश्त खाना हराम नहीं है, ये एतक़ाद भी रखेंगे और साथ साथ खाएंगे भी नहीं। तो इस तरह का उन्होंने अपने दिल में ये सोचा कि भाई इस तरह ये होगा कि शरीयत मुहम्मदी की भी रियायत हो जाएगी और शरीयत मूसवी की भी रियायत हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी होंगे, ज़्यादा खुश होंगे। तो इस आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाई एक बात, और वो बहुत
اہم بات ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اپنے سارے معاملات میں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کامل فرض ہے، اسلام کامل فرض ہے۔ اور اس کا کمال کیا ہے؟ اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام کا کمال یہ ہے کہ شریعت کے اندر جس چیز کی رعایت رکھنی لازم نہیں ہے، اس کی دین کی حیثیت سے جب رعایت رکھو گے نا، دین کی حساب سے اس کو دین کا نام دے کے اس کی رعایت رکھو گے تو وہ شریعت نہیں رہے گی، پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ اور یہ شیطان، اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ ظاہری طور پہ وہ بالکل اسلام لگ رہا ہے، اور یہاں پہ یوں لگ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کتنی اہم بات کر رہے ہیں کہ شریعت محمدی کا بھی خیال کر رہے ہیں اور شریعت موسوی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، شریعت محمدی بھی نہیں ٹوٹنے دے رہے اور شریعت موسوی بھی نہیں، حالانکہ شریعت موسوی سب کچھ ختم ہو گیا جب اللہ کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ آ گیا، تو پچھلی ساری شریعتیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب دین سمجھ کر کے ان چیزوں کی رعایت رکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ شیطانی دھوکہ، کہ ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کی زیادہ قدر کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ چیز بالکل اسلام کے مخالف ہو جاتی ہے۔ ایسی چیزوں جن کی رعایت رکھنا شریعت نے منع کیا، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پہلے والی آیات میں پڑھا تھا نا کہ پیچھے گھر کے پیچھے سے نقب لگا کے آتے تھے، دروازوں سے نہیں آنا۔ اب یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی رعایت کی جا رہی ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو ایسی کسی چیز کی بھی شریعت کے اندر دین کے نام پہ رعایت نہیں کرنی کہ جو دین کا حکم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، ایسی لغزش شیطان کرواتا ہے۔ اور پھر یہ جو شیطانی خطوات سے، اس کے نقش قدم پہ چلنے سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا سخت قسم کا حملہ ہے شیطان کا کہ ظاہری بنسبت ظاہری گناہوں کے یہ بہت زیادہ بڑی معصیت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس پہ زیادہ اترتی ہے، اور اللہ پھر سخت قسم کا عذاب بھی اس کی وجہ سے زیادہ دیتے ہیں بنسبت ظاہری گناہوں کے، کیونکہ یہ باطن کا گناہ ہے۔ اور باطن کا گناہ جو ہے، کیونکہ ایسی سوچ رکھنا، یہ عقیدہ ہے نا، ایک عقیدہ، تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ گرا دل کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، یہ بات میں نے سمجھا دی ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر پھسلے تم بعد اس کے جب آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں، یہ شریعت کی بات تمہیں بتا دی گئی، پھر بھی تم پھسلے، قرآن و حدیث میں ہر طریقہ، دائرہ، حدود، قیود بتا دی گئی، پھر بھی اگر تم پھسلے تو فَاعْلَمُوا، پس جان لو تم کہ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ کامل اقتدار والا ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ اقتدار بھی اس کا زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ زبردست کا کیا مطلب ہے؟ زبردست کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ابھی تمہیں فوراً سے پکڑنا چاہے نا تو اللہ کو کوئی روک سکنے والا نہیں ہے، اللہ فوراً پکڑ سکتے ہیں، اللہ اقتدار کامل ہے، اللہ بہت زبردست ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں کہ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، مہلت دیتے ہیں اللہ۔ تو اس لیے اگر فوراً آپ کے کسی عمل پہ عذاب نہیں آ رہا، پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام ہی ٹھیک ہے اور پکڑے نہیں جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، ابھی پکڑ نہیں رہا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے حل ینظرون، آپ ان کافروں کو نہیں دیکھو، یہ کافر ایسے ہیں کہ اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ کون؟ ایک قرآن کافی تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے، اتنا بڑا قرآن کا معجزہ کافی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کتنے زیادہ معجزات، اور سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ 40 سال سب کے بیچ میں رہے
اور سارے انہیں جانتے تھے کہ کسی کے پاس بھی یہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، اور ایسا کلام آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کو کسی شاعر نے بنا لیا، کسی کاہن مجنوں، کوئی جادو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن سے ہی، کیونکہ قرآن نے چیلنج ہی ایسا کیا کہ ایک آیت ہی اس کے جیسی آیت کا ٹکڑا ہی بنا کر کے دکھا دو، اگر سارے مل کر کے انسان و جن تو نہیں اس چیلنج کو کوئی قبول کر سکا تو کتنا بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ان سارے معجزات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں مان رہے نا، تو انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں حل ینظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ الا مگر ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی بالکل سامنے آئے۔ یہاں سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام جو ہوگا نا کہ اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے سامنے آ جائیں، یہ قیامت والے دن ہوگا، تو گویا کہ یہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہو جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، یعنی ادھر ہی قصہ تمام ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے امور، جو کچھ بھی کسی نے دنیا میں کیا نا وہ سارا کس کے پاس جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جنت اور جہنم کے فیصلے کریں گے، اللہ ہی جزا و سزا کے فیصلے کریں گے۔ تو یہاں ایک بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ اگر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ تو قیامت والے دن ہوگا، اور قیامت والے دن تو کسی کی معافی قبول ہے ہی نہیں، تو ایسے وقت میں یہ کیا معافیاں مانگیں گے جب مشاہدہ ہو جائے گا؟ مشاہدے بن دیکھے ماننا اصل ایمان ہے نا، مشاہدہ ہو جائے تو اسے ایمان نہیں۔ ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ ایمان کا بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ماننا، اگر دیکھ کے مانا ہے تو اسے ایمان نہیں، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کو سامنے، فرشتوں کو سامنے دیکھ کے مشاہدہ کر کے پھر کلمہ پڑھیں گے تو اس کو ایمان کہیں گے ہی نہیں، وہ تو مقبول ہے ہی نہیں۔ اور جب غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس وقت کلمہ پڑھیں تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ الآن، اب وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانیاں کی اور تو فسادی تھا، یعنی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اب بھی ایمان لے آئے ہو تو قبول تو نہیں ہے، لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے نجات دیں گے تو تمہارے جسم کے ساتھ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ تو بہرحال اس وقت کیوں نہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جب غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے، روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مشاہدہ ہو گیا، کیونکہ جب روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں نا تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ جہنم کا روح قبض کرنے والے فرشتے آئے ہیں یا جو مومن بندے کا روح قبض کرنے والے فرشتے آئے ہیں، تو اس وقت کوئی کلمہ پڑھے گا تو مشاہدہ ہو چکنے کی وجہ سے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو اب مشاہدہ ہو گیا کہ اب تو پہنچ آئے، اب پیچھے کی کوئی راہ نہیں ہے بالکل۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور یہ قیامت کو ہوگا تو اس وقت ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے یقین کر لیں کہ یہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں نا اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں سامنے آ جائیں گے۔ اب یہاں ہمارا عقیدہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا ہمارے ذمہ ہے کہ یہ صحیح ہے، جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ جیسے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، کچھ ایسے ہیں نا جو صرف ان کا اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، تو اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت
یہ ہم انسان کی عقل سے بالا تر ہے، اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے اللہ آئیں گے اور کیسے فرشتے آئیں گے، بلکہ اس پہ صرف ہمارے ذمے اتنا ہے کہ یقین رکھیں کہ یہ صحیح ہے اور ایسا ہوگا۔